محفل ہے اہل دل کی ہے وقت بھی سہانا. جی سبحان اللہ. واہ. محفل ہے اہل دل کی ہے وقت بھی سہانا. سبحان اللہ. محفل ہے اہل دل کی ہے وقت بھی سہانا. ایسے میں ہم سنائے اشعار عارفانہ. سبحان اللہ. واہ. ایسے میں ہم سنائے اشعار عارفانہ. سبحان اللہ. ہے پر فریب دنیا دھوکہ نہ اس سے کھانا. ہے پر فریب دنیا دھوکہ نہ اس سے کھانا. ہے پر فریب دنیا دھوکہ نہ اس سے کھانا. دور شرور ہے یہ ایمان کو بچانا. کیا نصیحت ہے. دور شرور ہے یہ ایمان کو بچانا. ایک دن یہاں پہ آنا ایک دن یہاں سے جانا. ایک دن یہاں پہ آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو اسکرین پہ کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ، جی سبحان اللہ. یہ ساری کتابیں میرے پیر و مرشد کی ہیں، انہی کی لکھی ہوئی ہیں. حضرت مولانا علاء الدین قاسمی دامت برکاتہ صاحب کی یہ ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں. اور ساری کتابیں تصوف کے اوپر اور دیگر مسائل کے اوپر بھی ہیں. میرے دوستو، آج میں اس ویڈیو پہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ تصوف کیا ہے، سبحان اللہ. کس کو کہتے ہیں، اور بیعت، یہ تصوف بیعت یہ سب ایک ہی چیز ہے. یار یہ کیوں کیا جاتا ہے، لوگ کیوں بیعت ہوتے ہیں، کیا مقصد ہے بیعت ہونے کا، بیعت ہونے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، بیعت کس نیت سے ہونا چاہیے، بیعت یہ کیا نیا طریقہ ہے، کیا یہ ہمارے نبی کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتانے کی کوشش کروں گا. اور انہی کتابوں سے جو آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری میرے پیر و مرشد کی کتابیں ہیں. انہی کتابوں سے انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، انہی کتابوں میں سے پڑھ پڑھ کے بتانے کی کوشش کروں گا کہ لوگ بیعت کیوں ہوتے ہیں، اور بیعت کا کیا مقصد ہے، اور بیعت کس نیت سے ہونا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیعت تو ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت دنیاوی ہوتی ہے تو ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیعت ہوتے ہیں اس نیت سے کہ مجھے اللہ مل جائے، میری اصلاح ہو جائے. تو یہ نیت تو الحمدللہ بالکل یہی نیت ہونی بھی چاہیے. اس لیے اور آگے یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا انہی کتابوں سے کہ بیعت کیا یہ نئی چیز ہے یا ہمارے نبی کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کتابوں سے پڑھ پڑھ کے میں آپ کو تھوڑی بہت، میں تو خود نالائق ہوں، اس لیے سوچا کہ چلو اس پہ ایک ویڈیو بناؤں حضرت کی کتابوں پہ ان سے پڑھ پڑھ کے. تو انشاءاللہ اس پہ میں ایک ویڈیو یہ بنا رہا ہوں کہ بیعت ہم لوگ کو کس نیت سے ہونا چاہیے اور اپنے پیر و مرشد کا ادب کیسے کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. کیونکہ میرے دوستو، تصوف کا جو راستہ ہے، جو بیعت کا راستہ ہے، وہ اصل میں تصوف جو ہے سارا ادب ہے. اس میں ادب بہت ضروری ہے. جس نے اپنے پیر کا ادب کیا اس نے تصوف کے اندر یعنی تصوف کا فائدہ اسی کو ہوگا. پیر کا ادب. بیعت کا مقصد کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. بیعت کیوں ہوتے ہیں
یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں پتہ چلیں گی۔ بس صرف آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے۔ اور ان ساری کتابوں کو ایک چیز اور بتاتا چلوں، یہ جتنی بھی کتابیں آپ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں، کتابوں کی فوٹو، یہ ساری کتابیں حضرت کی گوگل پہ موجود ہیں۔ آپ چاہیں تو ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں گوگل پہ، صرف لکھیں مولانا علاء الدین قاسمی بک تو انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر یہ تب بھی نہ آئے، ویسے تو آ جاتی ہیں، اگر یہ کتابیں نہ آئے تو صرف لکھیں اصلاح کا تیر بےحد نسخہ تو انشاءاللہ پھر آ جائے گی یہ کتاب۔ بہت ساری کتابیں حضرت کی آ جائیں گی، اس میں سے آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ ویڈیو آگے دیکھتے رہیں اور باقی چیزیں میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم۔ تو آئیے میرے دوستو، ہم چالو کرتے ہیں وہ چیزیں بتانا جو ابھی ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی تھی کہ انشاءاللہ اس میں سب چیزوں کی بات ہوگی اور قرآن و حدیث سے انشاءاللہ بیعت کا مقصد بتایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آئیے میں شروع کرتا ہوں حضرت کی یہ کتاب اصلاح کا مبارک سفر، بیعت کا ثبوت قرآن پاک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کو اللہ نے اپنے سے بیعت کرنا قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، خدائے تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو شخص بیعت توڑے گا تو اس کے بیعت توڑنے کا گناہ اسی کے ذات پر ہوگا، اور جو شخص پورا کرے گا اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا یعنی بیعت کی تھی، تو حق تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں جہاں اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کو خود اپنے سے بیعت کرنا قرار دیا ہے، جس سے اتباع رسول اور اتباع سنت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیعت کرنا سنت سے ثابت ہے اور اس پر قائم رہنا موجب اجر و ثواب ہے، اور بلا وجہ یا خواہش نفس کے تابع ہو کر توڑ دینا باعث نقصان ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتا ہے، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور ان کے رسول پر جو نبی امی ہیں، جو خود ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ان کے احکامات پر، اور تم انہی کی اتباع کرو، تبھی تم ہدایت پاؤ گے۔ بے شک اس آیت میں اللہ پاک نے کس قدر تاکید سے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا اور صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہدایت پر تبھی آؤ گے جب نبی کی اتباع کرو گے،
اور اگر تم نے نبی کی طریقے کو چھوڑا تو گمراہی میں جا پڑو گے۔ آج لوگ نبی کی اتباع کو چھوڑ کر مختلف چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سے تو مزارات پر رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا خرافات کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، جبکہ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ موت و حیات، نفع و نقصان سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کسی زندہ کے اختیار میں ہے اور نہ کسی مردہ کے اختیار میں ہے۔ دل میں انہیں وہ شیخ کی محفل میں آئے، جس کو ہو بلانا دل میں انہیں وہ شیخ کی محفل میں آئے۔ یہ انجمن دل ہے کامل، دل اس میں سجائے جاتے ہیں۔ یہ انجمن دل ہے کامل، دل اس میں سجائے جاتے ہیں۔ آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام تو ایک روحانیت کے آفتاب تھے، جو بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوا اس کے دل کی حالت اور ہو گئی۔ اسی وجہ سے تمام اہل سنت والجماعت کا متفق مسئلہ ہے کہ صحابی چاہے آپ کی خدمت میں چند منٹ ہی رہا ہو، جو اسلام کے ساتھ آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بعد کے آنے والے بڑے سے بڑے ولی سے، بڑے سے بڑے متقی سے، بڑے سے بڑے پرہیزگار سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کوئی بعد کا آنے والا ولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت بجلی سے بھی زیادہ تر قوت رکھنے والی تھی، دلوں کو، دماغ کو روشن کرنے والی تھی۔ اسی واسطے اس زمانے میں بڑی بڑی ریاضتوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس ضرورت اس بات کی تھی کہ آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں اخلاص کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ آدمی مگر جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی جدائی کے بعد وہ حالت باقی نہ رہی، اگرچہ زمانہ ہے صحابہ اکرام کا، اور ان لوگوں نے روحانی روشنی آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام سے حاصل کی ہے۔ نفس پر تیر ہم بھی برساتے، نفس پر تیر ہم بھی برساتے، شیخ سے گئے کمان لی ہوتی، شیخ سے گئے کمان لی ہوتی، نفس پر تیر ہم بھی برساتے، نفس پر تیر ہوتی، نفس پر تیر ہم بھی برساتے، نفس پر تیر ہم بھی برساتے، شیخ سے گئے کمان لی ہوتی، شیخ سے گئے کمان۔ انسانی نفس حسد، کینہ، غیبت، ریا، غرور، تکبر جیسی برائیوں میں جکڑا پڑا ہے۔ یہ تمام روحانی امراض ہیں، ان کی موجودگی میں باطنی کمالات کے حاصل کرنے سے اور اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت کے حصول سے محرومی رہتی ہے۔ اس محبت اور معرفت کے غیر موجودگی میں ہر نیک عمل کی صحت موثوق ہو جاتی ہے، کیونکہ عمل اخلاص سے خالی ہوتا ہے۔ پس اللہ پاک کی محبت اور معرفت کا حاصل کرنا فرض سے بھی زیادہ اوپر کے درجے میں آتا ہے۔ اس کے لیے کسی مرشد کامل کی بیعت حضور کے بعد تمام صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ پس بیعت کی اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ نیز یہاں بیعت کا ایک قانون بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر مرشد کامل
دنیا سے پردہ فرما جائے یا اس سے رابطہ منقطع ہو جائے تو فوراً دوسری جگہ بیعت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں شخصیت پرستی نہیں ہے، اگر ہوتی تو قیامت تک حضور کی بیعت سے بڑھ کر کسی کی بیعت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بیعت کرتے وقت خوب سوچ فکر سے کام لینا چاہیے۔ اگر فاسق فاجر اور بے عمل عالم سے بیعت جائز ہوتی تو حضرت امام حسین یزید سے بیعت کر لیتے۔ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا سمندر پر چلتا ہوا نظر آئے، اگر وہ اتباع سنت شریعت سے خالی ہو، ہاں اگر ایسا ہو کہ وہ کوئی بندہ آسمان پہ اڑ رہا ہے، ہوا میں چل رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر سوچے گا یہ تو بہت بڑا ولی ہے، یہ تو بہت اللہ والا ہے، اگر اس کی زندگی میں اتباع سنت نہیں ہے تو سمجھ جائے وہ پھر وہ شیطان ہے۔ یہاں پہ حضرت نے لکھے ہیں وہ شیطان ہے۔ ہاں اور واقع میں وہ شیطان ہے، کیونکہ اتباع سنت سے اس کی زندگی خالی ہے اور ایک بھی سنت پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ کرامت تو یہودیوں کو بھی مل جائے گی، ہندوؤں کو بھی مل جائے گی۔ ہاں اور بزرگی اور کمال کی سب سے بڑی علامت اور پیمانہ اتباع سنت اور شریعت ہے۔ آج تو لوگ، میں کیا بتاؤں، آج تو لوگ ایسے پیر کی تلاش میں لگے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسا پیر مل جائے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، ایسے پیر کی تلاش میں رہتے ہیں اور ذرا سی بھی پیر کے اندر کمی دیکھتے ہیں اور 10 جگہ ان کی برائی کرنا چالو کر دیتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا، حالانکہ ہمارے اندر تو اتنی کمی ہے، ہم اپنی کمی کسی کو نہیں بتاتے اور وہ جو سنت پہ چلنے والے اللہ والے ہیں ان کی کمی دوسروں کو بتاتے چل رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور درویش تھے۔ انہی کا مرید انہی کے پاس رہتا تھا 10 سال سے۔ 10 سال کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میں تو آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اب۔ تو حضرت فرمانے لگے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے مرید نے فرمایا کہ میں نے 10 سال آپ کے ساتھ رہا مگر ایک بھی کرامت میں نے ابھی نہیں دیکھی آپ کی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے 10 سال میں کیا گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے ابھی؟ تو اور دوسری چیز انہوں نے یہ پوچھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بتاؤ 10 سال کے اندر گناہ کرتے ہوئے دیکھا مجھے یا اتباع سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا مجھے؟ تو مرید نے کہا نہیں حضرت، 10 سال کے اندر میں نے نہ آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہ آپ کو اتباع سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہی تو کرامت ہے، یہی کرامت ہے، اور اصل میں یہی اتباع سنت پہ چلنا ہی کرامت ہے، دین پہ چلنا ہی کرامت ہے، شریعت پہ چلنا ہی کرامت ہے۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ آدمی استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پہ چلے، یہی تو کرامت ہے۔ ہر ایک شعر ایک لفظ کے اندر عبرت ہے، تربیت ہے، رہنمائی ہے، اور اپنے اپنے مقام کی حیثیت سے ہر ایک جو ہے اس کے لیے ایک راہ زندگی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دیں۔ پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے، تیری آغوش محبت ہے میری جائے پناہ، 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 خار کو پھول کے دامن میں چھپا رہنے دے، خود مجھے
نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے، کیا کروں گا میں بھلا تاج سروں کا بن کر، کیا کروں گا میں بھلا تاج سروں کا بن کر، کیا کروں گا میں بھلا تاج سروں کا بن کر، کیا کروں گا میں بھلا تاج سروں کا بن کر، اپنے قدموں میں ہی بس مجھ کو پڑا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے، تابد رہنے دے گمنام میرے آقا مجھے، تابد رہنے دے گمنام میرے آقا مجھے، تابد رہنے دے گمنام میرے آقا مجھے، مگر ایک لمحے کو خود سے نہ جدا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے۔ ان تمام حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی مرشد کامل کا ہاتھ پکڑ لیں، بیعت کرنے کے بعد اللہ پاک کی اس عظیم نعمت کے حاصل ہونے پر شکرانے کی نوافل پڑھیں۔ اللہ پاک اور حضور کے بعد سب سے زیادہ لائق احترام ہستی آپ کا اپنا شیخ ہے، آپ کے اپنے شیخ ہیں۔ آپ کے شیخ کی رضا میں اللہ پاک کی اور نبی کی رضا، اور شیخ کی ناراضگی میں اللہ پاک اور نبی کی ناراضگی ہے۔ اپنے شیخ کو دنیا میں تمام موجود بزرگوں سے افضل جانیے، لہذا دوسرے بزرگوں کے پاس دعاؤں اور برکت کے لیے جانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ آپ کو آپ کا شیخ بس ہے۔ آپ تمام دینی و دنیاوی معاملات اپنے شیخ کے علم میں لا کر کیا کریں، مشورہ، برکت اور دعا مفت میں حاصل ہوتی رہے گی۔ بہانے سے صحبت شیخ اور رابطہ شیخ میں رہنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے۔ جب بھی شیخ سے ملاقات کرنے جائیں تو اپنے عہد و امارات علم کے زام کو دفن کر کے مکمل محتاج بن کر ضرور وہاں محتاج بن کر حاضر ہوں۔ فرش یا چٹائی پر دو جانو بیٹھیں، جب تک وہ خود توجہ نہ کریں آپ توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ فیضان حاصل ہونے کی نیت کر کے بیٹھے رہیں۔ دو زانو ہو کے بیٹھنا، اپنے شیخ کے پاس جب جائیں تو ہم دو زانو ہو کے بیٹھیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھنا بھی یہ بھی بیعت بھی ہے۔ یہاں کتاب میں لکھا ہے کہ دو زانو ہو کے بیٹھے، یہ آلتی پالتی مار کے بیٹھنا بھی شیخ کے سامنے بیعت بھی ہے۔ اور اپنے شیخ کے اور وہ کسی کام میں بھی لگے رہیں، یا وہ سو رہے ہوں، یا وہ کسی اور سے بات کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، یا وہ اور کوئی کام کر رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، بس صرف دل کی توجہ، اپنے دل کی توجہ ان کے دل کی طرف لگائیں، یعنی کہ یہ سوچیں کہ میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب میں نور آ رہا ہے۔ یہ اس تصور میں رہیں بس، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہی نیت ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھنے کی، اسی سے فیض ملے گا اپنے شیخ سے۔ اور اپنے شیخ سے پوری طریقے سے محبت کریں، جیسے ایک اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اپنے شیخ سے محبت کریں۔ اپنے شیخ کو ہدیہ دیں، اپنے شیخ کے لیے دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کریں، ان کے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے شیخ کے لیے جو ہے ہر وقت دعائیں کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ مرید دور رہ کر بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے شیخ سے، 24 گھنٹہ شیخ ہمارے ساتھ تھوڑی رہیں گے۔ شیخ کے لیے دعائیں کریں، شیخ کو ہدیہ دیں، اس سے محبت ہوتی ہے۔
ہدیہ دینے سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دینے سے محبت ہوتی ہے۔ ہدیہ دینے میں بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں محبت کے لیے دے رہا ہوں، دل میں ارادہ کر لیں میں محبت کے لیے دے رہا ہوں، مجھے محبت ہو جائے گی شیخ سے۔ انشاءاللہ کچھ بھی لے کے جائیں شیخ کے لیے، مگر ضرور لے کے جائیں اپنے شیخ کے لیے۔ جب شیخ آپ کے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد جب آئیں تو جلد سے جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، شیخ کے دیدار کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ شیخ کے دیدار کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں، ہر وقت اپنے شیخ کے تصور میں رہیں۔ تو میرے دوستوں میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا، توجہ نہ کریں آپ، تو توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ فیضان حاصل ہونے کی نیت کر کے بیٹھے رہیں، اس لیے یہ مقام ادب ہے۔ شیخ کی کسی بات پر اعتراض نہ کریں، کسی قسم کا بحث اور محاسبہ نہ کریں، اور نہ ہی دنیاوی ہدایات دینے کی کوشش کریں۔ شیخ ان باتوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ جب آپ کا شیخ آپ سے از خود رابطہ کرے تو اس کو اپنی بہت بڑی خوش قسمتی جانیے، اور تمام مصرفیات کو بالائے طاق رکھ کر فوری جوابی رابطہ کریں۔ جوابی رابطہ نہ کرنے سے شیخ کی بے ادبی اور بے اکرامی ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے شیخ سے رابطے میں رہیں گے اتنا ہی اس کی نظر، توجہ اور دعا کے سائے میں رہیں گے، اور اتنی ہی آپ کی روحانی منازل جلد طے ہوگی۔ اندھیروں سے اجالے پا، بعض حضرات کم علمی کی وجہ سے اس میں بہت سی غیر ضروری و غیر متعلق باتیں شامل کر دیتے ہیں، جن سے عقیدوں میں بگاڑ اور گمراہی اور بے دینی وجود میں آتی ہے۔ بیت کا مقصد کشف و کرامت اور بزرگی حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اب میں یہ وہ چیز پڑھ رہا ہوں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بیت کس لیے کیا جاتا ہے، بیت کیوں ہوتے ہیں، کیا نیت ہونی چاہیے۔ اب میں یہاں پہ یہ پڑھ رہا ہوں، آپ انشاءاللہ سنیے، میں بھی انشاءاللہ عمل کی کوشش کروں گا۔ تو مقصد کشف و کرامت و بزرگی حاصل کرنا نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں قیامت میں بخشوائے جانے کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ذکر و شغل میں انوارات وغیرہ نظر آئیں، اور نہ ہی اس میں عمدہ خوابوں کا نظر آنا اور الہامات کا صحیح آنا لازم ہے۔ بعض حضرات بیت صرف شیخ کی دعاؤں کی برکتوں کے حصول کے لیے کرتے ہیں، ان کا مقصد اپنی اصلاح نہیں بلکہ صرف حصول دنیا ہوتا ہے۔ تحفہ طائف اور دیگر کوشش کرتے ہیں، تحفہ طائف اور نذرانے دے کر کوشش کرتے ہیں، نذرانے دے کر کوشش کرتے ہیں کہ شیخ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر 24 گھنٹے حالت سجدے میں گر کر ان کے لیے دعائیں مانگتا رہے۔ دیکھو کتنی خراب نیت ہے یہ۔ ایسی نیت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم شیخ کو ہدیہ دیں اس نیت سے کہ شیخ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سجدے میں گر کر ہمارے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہدیہ محبت کی نیت سے دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں فائدہ ہو، ہم اس نیت سے ہدیہ دیں۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں شیخ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر 24 گھنٹے حالت سجدے میں گر کر ان کے لیے دعائیں مانگتا رہے۔ ان کے تحفے گئے اور شیخ کی دعائیں گئی۔ یہ کھلا کاروبار ہے۔ شیخ کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر چلنے کے بجائے شیخ کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور محنت اور مشقت اور عمل سے دور بھاگتے ہیں۔ ایسی بیتوں کا انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور واقع میں جب ایسے لوگ اس نیت سے کام کرتے ہیں اس طریقت کے اندر تو ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ان کو نقصان ہی ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے اس طریقت میں اور تصوف میں۔ بیت کا مقصد اپنا سارا کا سارا اختیار اپنے شیخ کے سامنے بے بس کر کے اور اپنی تمام خواہشات کو اپنے شیخ کے حکم کے تابع کر کے اپنے نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ پاک کی غلامی میں جانا ہوتا ہے۔ یہ اصلاح ظاہری اور باطنی کا سب سے افضل طریقہ ہے۔ اس کا مقصد اپنے اندر بندگی کا پیدا کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اہل اللہ کے صحبت کے ثمرات۔ ایک ساتھ
اہل اللہ کے ساتھ رہنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اہل اللہ ان کو کہا جاتا ہے جو لوگ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اہل اللہ ہوتے ہیں، پیر و مرشد جن کو کہا جاتا ہے۔ اور ہر پیر، ہر داڑھی والے اور ہر ان کو جو ہے کرتا پجامہ پہنے ہوئے گلی میں چلتے ہوئے، بازاروں میں، چائے کی دکانوں پر، ہر آدمی اہل اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی شان وہ سنت پہ چلتے ہیں اور ہر وقت ان کے دل میں اللہ کا خیال رہتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کے چاہت کے مطابق ہو، انہی کو اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے اہل اللہ کی صحبت کے ثمرات، ایک ساتھ اہل اللہ کے ساتھ رہنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور اپنے شیخ اور مربی کے ساتھ ایک ساتھ رہنا 10 کروڑ سال سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ ساری دنیا کے اہل اللہ کے محبت اور عظمت سر آنکھوں پر، مگر اپنے شیخ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جو اپنے شیخ کے ساتھ رہتا ہے وہ سنت صحابہ کا دور تازہ کرتا ہے۔ جب ہم لوگ کا یہ حال ہے کہ اپنے دینی مربی کے ساتھ کس طرح بے وطن یہاں سمندر کے کنارے پر ہیں، تو صحابہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت رہی ہوگی۔ یہ تو اس کا معمولی سا نمونہ ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم ان کی محبت میں در بدر پھرتے ہیں۔ پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے۔ یہ محمد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت نے باتوں کو اس میں نقل کی ہے، تو وہی پڑھ رہا تھا میں۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ غم اٹھاتے ہیں، ایئر ہوسٹوں سے نظر بچاتے ہیں، سڑکوں پر ہر سانس اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جن کی ہر سانس غم زدہ ہے، حسرت زدہ ہے، زخم زدہ ہے، جو دریائے خون بہار ہائے اس کے دل میں معمولی مجاہدہ نہیں ہے، دریائے خون کا بہنا یہ معمولی مجاہدہ نہیں ہے۔ اس دریائے خون کو حاسد لاکھ چھپائے کہ اس پیر کے پاس مت جاؤ، اس کی اتنی غیبت کرو کہ اس پیر سے کوئی مرید ہی نہ ہو۔ راہ فنا میں صحبت شیخ کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ ملتا ہی راہ فنا میں ہے، مولا ملتا ہی راہ فنا میں ہے۔ انسان اپنے آپ کو خود فنا نہیں کر سکتا، انسان کو اس کا مربی اور شیخ فنا کرتا ہے۔ جب تک مرشد نہ ہو نفس فنا نہیں ہوتا۔ بے شک نفس کو دنیا میں کوئی چیز نہیں مٹا سکتی۔ چلیے انشاءاللہ یہ میں آپ کو بعد میں پڑھ کے سناؤں گا۔ اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے، میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا، میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا، میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا، میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا، دامن عفو میں بس مجھ کو چھپا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرمایا رب، اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرمایا رب، اپنی رحمت سے کبھی دور
نہ فرما یا رب، اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، در مرشد سدا عشرت پہ کھلا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، در مرشد سدا عشرت پہ کھلا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں میں گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے۔ میں بھی انہی حالات سے دو چار ہوں، اپنے حضرت میرے پیارے پیر و مرشدنا عارف باللہ حضرت اقدس شاہ محمد حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہم، میری طرف سے یہ حضرت امیر صاحب کا کلام ان کی خدمت میں پیش ہے، نذرانہ عقیدت، نذرانہ عشق اور نذرانہ محبت و شکر۔ اللہ پاک مجھے ہمیشہ اس سے مالا مال فرمائے اور محروم نہ فرمائے، اور ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے، میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا، میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا، میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا، میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا، دامن عفو میں بس مجھ کو چھپا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، در مرشد سدا عشرت پہ کھلا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں
مجھ پہ پڑا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے اپنی رحمت سے